جاتا ہے۔ اور پھر میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے آگے چل کر عرض کروں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین اور دشمن تھے، یہ توحید کے 4 درجوں میں سے 2.5 درجے مانتے تھے، 1.5 درجہ توحید کا نہیں مانتے تھے۔ توحید کے 4 درجوں میں سے 2.5 درجوں کے اندر موحد تھے اور 1.5 درجوں کے اندر مشرک تھے، لیکن 1.5 درجے میں مشرک ہونے کی وجہ سے 2.5 درجے کی توحید ماننے نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل آئے گی۔ اب جو میں عنوان شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کے 4 درجے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے سبق میں علماء کرام، طلبہ، ساتھی، عوام بھی ہیں، میں مشکل بات نہیں کروں گا۔ اگر میں علمی گفتگو کروں تو پھر مستورات بھی شریک ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، ان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا انداز یہی ہے، علمی باتیں ہوتی ہیں علماء کی محفل میں دورہ تفسیر کے اندر۔ اب چونکہ یہ عوامی انداز ہے تو میں عوامی انداز عرض کروں گا۔ اب آپ نے میرے الفاظ غور سے سننے ہیں۔ توحید کا پہلا درجہ یہ ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے بغیر کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی جن، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، میں مثال دے رہا ہوں، زمین، آسمان، یہ کائنات وغیرہ وغیرہ، کوئی ہمیشہ ہو اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ، اللہ کے بغیر یہ کسی کی صفت نہیں۔ اب آپ نے موٹی موٹی بات جو دوستوں نے ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب ہاں نہ میں مجھے جو ساتھی اونچا جواب دے گا نا، میں خوش ہو کر دعا کروں گا۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے بغیر کسی کے اندر یہ صفت ہے؟ آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے، اللہ کو واجب الوجود ماننا، ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَلَا تَدُمَّ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ پکار تو اللہ کریم کے ساتھ الہًا آخر، کسی اور کو الہ سمجھ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار مت کرنا، کیونکہ لا الہ الا ہوں، کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کریم کے۔ اب اگلے لفظ، یہ ہمارا سبق ہے، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز، تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز ہالک، فنا ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اللہ کریم کی ذات کے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ صفت اللہ کے بغیر کسی کی نہیں۔ ہم پہلے نہیں تھے، آج ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دیکھیں نا، کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑی شان انسان کی ہے۔ جب انسان ہمیشہ نہیں تھا نہ ہمیشہ رہے گا، اور کس کی یہ صفت ہو سکتی ہے؟ جب انسان کی نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ کل شیء ہالک، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر صرف اللہ کریم کی ذات، سوائے اللہ کریم کی ذات کے ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے۔ لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے ہے حکم چلانے والی صفات۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، فنا سے پاک ہے۔ 27واں پارہ۔ سورت کا نام سورت الرحمن، سورت کا نام سورت الرحمن۔ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 480 آیت نمبر 26 اور 27۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، باقی ہر چیز پر فنا آنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، تمام کی تمام وہ مخلوق جو زمین پر ہے، فان فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اب یہ تفصیل دورہ تفسیر میں ہوتی ہے۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں، تو جو آسمان والی مخلوق ہے وہ فنا ہونے والی نہیں؟ آپ چپ کر گئے۔ آسمان والی مخلوق، فرشتے فنا نہیں ہوں گے؟ یہ جو پرندے ہیں اڑتے اوپر، یہ فنا نہیں ہوں گے؟ یہ تفصیل دورہ تفسیر میں ہوتی ہے۔ کل من علیہا فان، تمام کی تمام وہ مخلوق جو زمین پر ہے، فان فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی، ذو الجلال والاکرام، جو عظمت والا ہے، عزتوں کے تاج پوانے والی ذات ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ہر کسی پر فنا آنی ہے، اگر فنا سے پاک ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اللہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات رہے گی۔ اللہ کے بغیر ہر کسی پر فنا آنی ہے، صرف اللہ ہی فنا سے پاک ہے۔ آخری پارہ، بلکہ 29واں پارہ، صفحہ 525، صفحہ 525۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل أتى على الإنسان، پکی بات ہے، حل بمانا قد، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے۔ عطا علی الانسان، آ چکا انسان پر، حین من الدہر، ایک وقت زمانے میں سے، زمانے کا ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، نہیں تھا انسان ذکر کیا ہوا، انسان کا ذکر ہی نہیں تھا، انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایک دور ایسا بھی انسان پر گزرا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے دوستوں نے، انسان پہلے بھی تھا؟ انسان ہمیشہ تھا نہ ہمیشہ رہے گا؟ جاندار جواب نہیں آئے، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ انسان پہلے بھی ہمیشہ سے تھا اور آئندہ بھی ہمیشہ رہے گا؟ نہ، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے بغیر ہر کوئی فانی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ اب خلاصہ آپ یاد کر لیں، پھر میں دوہرا رہا ہوں، اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ، سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، انسان، جنات، فرشتے وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں گنتے جاؤ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ ہر ایک چیز کا خالق، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر کسی بھی چیز کا کوئی خالق نہیں۔ یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے۔ آئیے حوالہ دیکھیں، سورۃ اعراف کھولیے، سورۃ الاعراف 8واں پارہ۔ لیکن لطف تب آئے گا جب ہمارے احباب یہ 4 درجے یاد کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ مسئلہ الہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آیت کا نمبر ہے 54،
یہ چھٹا رکوع مکمل ہے، ساتواں شروع ہو رہا ہے. یہ صفحہ 143 ہے، صفحہ 143. اب ایک جملہ یاد رکھنا ہے ہمارے احباب نے، سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ توحید کا دوسرا درجہ. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. ان ربکم، یقیناً تمہارا پروردگار، پالنہار، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے. الذی، وہ اللہ، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں. میری طرف دیکھیے سارے احباب، اللہ نے جب آسمان و زمین بنائے، سورج تو چاند تھا نہیں، یہ تو بعد میں بنے. آسمان بنے، زمین بنی، پھر سورج چاند ستارے وغیرہ اللہ نے بنائے. جب آسمان ہی نہیں تھے، زمین ہی نہیں تھی، سورج چاند بھی نہیں تھے، دن کہاں سے آیا؟ دن تو تب ہوگا سورج نکلے، سورج غروب ہو، دن پورا ہو گیا. سورج غروب ہو پھر نکلے، یہ رات پوری ہو گئی. جب سورج ہی نہیں تھا، چاند ہی نہیں تھا، ستارے ہی نہیں تھے، دن کہاں سے آ گیا؟ اس لیے معنی کریں گے، تفصیل دورے میں ہوتی ہے. ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا پروردگار وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں. میری طرف دیکھیں نا جی، یہ مقدار، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 4 فٹ ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہ مقدار ہے 4 فٹ. یہ چادر یہ 5 میٹر لمبی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تو ایک دن کی جتنی مقدار ہے، میں مثال دیتا ہوں، ایک دن کی مقدار 12 گھنٹے. میں مثال دے رہا ہوں. دوسرا دن 12 گھنٹے، تیسرا دن 12، 6 دنوں کی جتنی مقدار بنتی ہے، اتنے وقت میں اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. اللہ تو کن کہہ کر کام چلاتا ہے، بلکہ ارادے سے کام کرتا ہے. پھر 6 دنوں کی مقدار کا کیا مطلب؟ یہ تفصیل یہاں نہیں، تفصیل دورے میں ہوتی ہے. فی ستۃ ایام. اب خلاصہ کیا نکلا؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. ثم استوى علی العرش، ثم استوى، پھر غالب ہو گیا اللہ علی العرش، تخت بادشاہی پر. ساتھی نظر اٹھائیں، شیخ المشائخ، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جہاں بھی قرآن میں آئے ثم استوى علی العرش، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تخت بادشاہی پر غالب ہو گیا. کیا مطلب؟ جملہ دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، تخت بادشاہی پر غالب ہونے کا مطلب یہ ہے سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے. اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. جہاں بھی قرآن میں استوا علی العرش، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے. اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. یغشی اللیل النہار، اللہ کریم ڈھانپ دیتا ہے رات پر دن کو. یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے دن اس کو دوڑتے ہوئے جلدی جلدی. رات گئی، دن پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دن گیا، رات پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامری، تابع کیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے. الا لہ الخلق، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنے والی صفت. یہ
والامر حکم چلانے والی صفت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. تبارک اللہ رب العالمین، برکتیں دینے والا اللہ ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. میں نے الفاظ یہ دکھانے تھے، خالق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ. یہ الفاظ الا لہ الخلق، پیدا کرنے والی صفت کا مالک بھی صرف اللہ ہے، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے. اللہ کے بغیر کوئی بھی اشیاء کا خالق نہیں ہے. یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے. آ جائے مولانا سورۃ الرعد کھولیں، 13واں پارہ. آیت نمبر ہے 16. صفحہ ہے 227. حوالے بہت ہے، میں نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. تیسری سطر، قل من رب السماوات والارض، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کی ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ قل اللہ. عجیب بات ہے، میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں. میں آپ سے سوال کروں تو جواب آپ کو دینا چاہیے. میں جب سوال کروں تو جواب آپ کو دینا چاہیے. یوں تو نہیں ہے سوال بھی میں خود کروں جواب بھی خود دے دوں. عجیب آدمی ہو بھائی، سوال بھی خود کرتے ہو جواب بھی خود دیتے ہو. سوال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جواب بھی خود دے دیا. یہ کیا بات ہے؟ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث، استاد العلماء حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ تھا. کئی صاحب نقل کرتے تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب کا انداز. اب سنیں ذرا، من رب السماوات والارض، میرے محبوب فرما دیجئے کون رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے نا. کیا انداز ہے؟ اللہ ہی ہے نا. یہ انداز ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب کا، اللہ ہی ہے نا. سوال بھی خود کیا لیکن جواب میں یہ انداز ہے، اللہ ہی ہے نا. صرف اللہ والا مانا نا، اللہ ہی ہے نا. یہ کئی صاحب یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. قل اللہ، فرما اللہ ہی ہے نا. آسمانوں کا رب، زمین کا رب اللہ ہی ہے نا. جی قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افتخذتم من دونہ اولیاء، کیا بس بنا لیے تم نے اللہ کریم کے علاوہ کئی کارساز، کئی مشکل کشا حاجت روا بنا لیے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے لیے نفع پہنچانے کے اور نہ نقصان ہٹانے کے. نفع پہنچانے کے مالک نہیں، نقصان ہٹانے کے مالک نہیں. تم نے ان کو کارساز اور مشکل کشا بنا لیا. قل، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حال یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام حل، یا کیا تستوی برابر ہے الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا بنا لیے انہوں نے، ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کریم کے لیے کئی شریک. خیال، خالقوں، ان شریکوں نے پیدا کیا ہے کا خلق ہی، مثل اللہ کے پیدا کرنے کے. فتشابہ الخلق علیہم، بس مل جل گئی پیدائش ان پر. میرے طرف دیکھیں میں سمجھاؤں. یہ چادر ہے، یہ بھی چادر ہے، میں مثال دے رہا ہوں. یہ چادر میں نے بنائی ہے، یہ چادر قاضی صاحب نے بنائی ہے. قاضی صاحب یہ چادر آپ نے بنائی، یہ میں نے بنائی.
اب اس کو چادر سمجھے ہیں تو رومال میں مثال دے رہا ہوں. اب یہ ہمارے بھائی راشد ہیں، ان پر بات مل جل گئی. جب کئی صاحب نے چادر بنائی، میں نے بنائی، آگے پردہ تھا، پردہ ہٹایا گیا. اب بھائی راشد کو پتہ نہیں یہ چادر مولوی صاحب نے بنائی ہے، یہ چادر قاضی صاحب نے بنائی ہے، یا یہ میں نے بنائی ہے. اب ان پر مل جل گئی بات. اب میں کیسے فیصلہ کروں؟ بھائی راشد پریشان ہے، یہ کس نے بنائی ہے، یہ کس نے بنائی؟ مولوی صاحب نے یہ بنائی ہے، یہ قاضی صاحب نے بنائی ہے، یہ مولوی صاحب بنائی ہے. کیسے فیصلہ کروں؟ اب غور. اللہ فرماتے ہیں ہر ایک چیز میں نے بنائی ہے. غور سے جملہ سننا دوستو، سب کچھ میں نے بنایا ہے. جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے انہوں نے اگر کوئی چیز پیدا کی ہوتی پھر تو تمہیں شک پڑ جاتا خالق کون ہے. پتہ نہیں میری مثال سمجھ آئی کہ نہیں؟ سب کچھ میں نے بنایا. چلو جن کو تم نے شریک بنایا، بابا لات، بابا منات، عزا فقیر، انہوں نے بھی آسمان بنایا ہوتا. چلو 2 آسمان میں اللہ نے بنائے، میں مثال دیتا ہوں، 2 آسمان انہوں نے بنائے. اب تمہیں شک پڑ گیا ہم خالق اللہ کو مانے، خالق باب لات منات عزا کو مانے. پھر تو شک پڑ سکتا تھا. جب سب کچھ میں نے بنایا ہے، تمہارے شریکوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، اب شک میں پڑنے کی کیا گنجائش ہے؟ مقام سمجھ آ گیا دوستوں کو؟ ہمارے استاد فرماتے تھے حضرت مولانا علا دیتا صاحب سیدہ مجدو امام الصرف ورنہ، تدریس کا یہ کمال نہیں کہ آپ بات مشکل کر کے پیش کریں. فرماتے تھے تدریس کا کمال یہ ہے بات کو آسان کر کے پیش کرو. اب دیکھیں پھر مانا کرتا ہوں، ام جعلوا للہ شرکاء، آیا انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے لیے کئی شریک. خالقوا، انہوں نے پیدا کیا ہے، کا خلق مثل اللہ کے پیدا کرنے کے، جیسے اللہ نے چیزیں بنائی ہیں انہوں نے بھی پیدا کی ہیں. فتشابہ الخلق علیہم، پس مل جل گئی ہے پیدائش ان پر. ہم کس کو خالق مانے؟ یہ اللہ نے بنائی ہیں، ہمارے شریکوں نے بنائی ہیں، ہم کس کو مانے؟ واہ بھائی واہ. قل، فرما دیجئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر ایک چیز کا. جب اللہ ہی خالق ہے، وہ خالق نہیں ہے، اب تمہیں شک کی گنجائش کہاں سے مل گئی؟ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اللہ کریم اکیلا ہے، دباؤ والا ہے. خلاصہ کیا نکلا آیت کا؟ ہر ایک چیز کا خالق صرف اللہ ہے. توحید کا پہلا درجہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. توحید کا دوسرا درجہ آپ نے اللہ کا نام محبت سے لینا ہے، مجھے خوشی ہوگی. ہر ایک چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ توحید کا تیسرا درجہ. آئیے ذرا حوالہ کھولیں. اللہ، سورۃ یونس جی 11واں پارہ. صفحہ 188. توحید کا تیسرا درجہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے. سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے. یہ آیت نمبر 3 ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. توحید کا تیسرا درجہ عرض کر رہا ہوں، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ 4 درجے اگر سمجھ آ گئے تو پھر مسئلہ الہ سمجھ آئے گا احباب کو. ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی،
وہ اللہ خالق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں ثم استوى علی العرش پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے سارا نظام خود چلا رہا ہے اگلے الفاظ یہ ہمارا سبق ہے یدبر الامر تدبیریں کر رہا ہے سارے جہان کے نظام کی یدبر الامر تدبیروں کا مطلب سارا نظام خود چلا رہا ہے اس نے اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے یدبر الامر تدبیریں کر رہا ہے علماء کرام الامر اصل میں تھا امر العالم عالم کو حذف کیا امر کو الف لام دے دیا یدبر امر العالم تدبیریں کر رہا ہے سارے جہان کے کاموں کی سارے جہان کا نظام خود چلا رہا ہے ما من شفیع نہیں کوئی سفارش کرنے والا الا من بعد اذنہ مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد ذالکم اللہ ربکم ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے فعبدو پس اسی ہی کی عبادت کیا کرو افلا تذکرون کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو الفاظ کون سے احباب کو دکھانے تھے یدبر الامر سارا نظام خود چلا رہا ہے سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے آ جائیے مولانا سورت رعد پر 13واں پارہ یہ صفحہ ہے 225 آیت نمبر 2 اللہ الذی رفع السماوات والارض اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی رفع السماوات اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو یہ ترونہا ہا ضمیر السماوات کی طرف جا رہی ہے تم آسمانوں کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے اللہ نے ان کو بلند کر دیا یہ معنی نہیں کرنا مولانا غلط ہو جائے گا اللہ الذی رفع السماوات اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمدین بغیر ستونوں کے ترونا تم ستونوں کو دیکھتے ہو ستون تو نہیں ہے نہ سماوات اس کی طرف ضمیر جا رہی ہے بغیر ستونوں کے ترونہا تم دیکھتے ہو آسمانوں کو نیچے کوئی بھی ستون نہیں ہے ثم استوى علی العرش پھر غالب ہوگی اللہ تخت بادشاہی پر اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے وسخر الشمس والقمر اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں سورج اور چاند اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ذرا برابر بھی ان کی ڈیوٹی میں فرق نہیں آیا کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک جتنے تک اللہ کا حکم نہیں آتا یہ اپنا کام کرتے رہیں گے یدبر الامر یہ الفاظ دکھانے تھے یدبر الامر تدبیریں کر رہا ہے اللہ کریم جہان کے کاموں کی سارے کام خود کر رہا ہے یفصل الآیات اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین رکھو اب تفصیل تو دور تفسیر میں ہوتی ہے آپ کو ایک تحفہ بھی دے دیتا ہوں چھوٹا سا قرآن میں عظمت کا ذکر ہو کھائی صاحب قرآن میں عظمت کا ذکر ہو تو آسمانوں کا ذکر پہلے
اللہ نے عظمت بیان کرنی ہو نا اپنی، آسمانوں کا ذکر پہلے اور نعمت کا ذکر کرنا ہو تو زمین کا ذکر پہلے۔ بڑی اس کی مثالیں ہیں، میں نے خلاصہ آپ کو سنا دیا۔ اپنی اللہ نے عظمت بیان کرنی ہو تو آسمانوں کا ذکر اللہ پہلے کرتا ہے، اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا ہو تو زمین کا ذکر پہلے کر دے، کیونکہ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے زمین میں نعمتیں زیادہ ہیں۔ تو یہاں عظمت کا ذکر تھا تو آسمانوں کا ذکر پہلے کیا، اور وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ زمین کا ذکر بعد میں کیا۔ میں نے الفاظ یہ دکھانے تھے، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارا نظام خود چلا رہا ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ 21واں پارہ جی، صفحہ ہے 375، 375 سورۃ الف لام میم السجدہ، آیت نمبر 4 اور 5، آیت نمبر 4 اور 5۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوی علی العرش پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ ما لکم من دونہ، نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے علاوہ، من ولی کوئی حمایتی، ولا شفیع نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ انشاءاللہ شفاعت کا مسئلہ آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ، میں 3 قسمیں عرض کروں گا، یہ بات کی بات ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یدبر الامر، یہ الفاظ دکھانے تھے، یدبر الامر تدبیر کر اللہ کریم جہان کے کاموں کی، سب کچھ خود اللہ کر رہا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ مولانا بڑے حوالے ہیں، میں نے 3 نمونے آپ کو سنا دیے، میری طرف دیکھیے، سر اٹھائیے، مہربانی کیجئے، غور کیجئے، یاد کیجئے۔ توحید کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ توحید کا دوسرا درجہ، سب کچھ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی کچھ پیدا کرنے والا نہیں۔ تیسرا درجہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اور کوئی نہیں۔ میں نے آسان باتیں کی ہیں، علمی نہیں کی۔ میں توحید فی التصرف کہتا، توحید فی التدبیر کہتا، توحید فی الخالقیت کہتا، مشکل ہو جاتی بات، نہ آسان بات۔ توحید کا چوتھا درجہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ توحید کا چوتھا درجہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ 26واں پارہ، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ دوستوں نے کھولنا ہے 459، ذرا عربی رسم الخط ہے، آیت نمبر 18 کے بعد 19، 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین کر لیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً شان یہ ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلا پارہ، میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو 4 باتوں کا جب ایک سلسلہ چلے گا نا، اس میں پھر میں مزید تفصیل عرض کروں گا۔
دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 5، صرف 5، دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع، آیت نمبر 20 کے بعد 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ مجھے خوشی ہوگی اگر یہ ہمارے جو پہلا سبق تھا اس میں ساتھیوں نے مانا ایک میں نے یاد کرایا تھا، پتہ نہیں وہ یاد ہے کہ نہیں۔ اب یا ایھا الناس، اے او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے، ماشاءاللہ جی، عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، سادی بات، تفصیل ہوتی ہے دورے میں۔ والذین من قبلکم، ان ہستیوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھی، تمہارے آباء و اجداد، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کریم جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا۔ نعمت کا ذکر ہو، زمین کا ذکر پہلے، عظمت کا ذکر ہو، آسمانوں کا ذکر پہلے۔ یہاں نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو بنایا بنان چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتار اللہ کریم نے بلندی سے پانی۔ بارش آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے۔ تفصیل بڑی ہے، حوالے ہیں قرآن کے، انزلنا من الموسرات ماء ثجاجا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہمارا سبق نہیں۔ اتارا بلندی سے اللہ نے پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پس نکالے اس اللہ نے پانی کے ذریعے میووں میں سے تمہارے کھانے کے لیے چیزیں نکالی، روزیاں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ اللہ کریم کے لیے شریک اور ہمسر، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تمہیں پیدا کرنے میں، زمین کو بستر بنانے میں، آسمان کو چھت بنانے میں، بارش نازل کرنے میں، من الثمرات میوے نکالنے میں، ان صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں شریک کیسے تم نے بنا لیے؟ 11واں پارہ سورۃ یونس۔ صفحہ 199، بالکل آخری رکوع، آیت نمبر 103 کے بعد 104، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم ہو بھی کسی شک کے میرے دین کے متعلق، میرے دین کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے، آؤ اپنا شک دور کر لو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس نہیں عبادت کرتا میں ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرے ہو اللہ کریم کو چھوڑ کر، ولکن اعبد اللہ، آپ نے مانا کرنا ہے، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا پورے قرآن میں یہ معنی چلے گا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی۔ الذی یتوفاکم، وہ اللہ کریم جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری جانیں نکالتا ہے۔ اس میں بھی بڑا راز ہے، باقی صفتیں بیان نہیں کی، یہ صفت کیوں بیان کی یہاں پر؟ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں حکم دیا گیا ہوں کہ رہوں میں ایماندار لوگوں میں سے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ میری 4 انگلیاں ملاحظہ کیجئے سارے احباب۔ توحید کے 4 درجے۔ نمبر 1، اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 2، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف
اللہ کے بغیر کوئی بھی خالق نہیں۔ نمبر 3، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا بھی اور کوئی نہیں۔ نمبر 4، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے عنوان میں عرض کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالفین تھے مشرکین مکہ، وہ 2.5 درجے کی توحید مانتے تھے، 1.5 درجے کی توحید نہیں مانتے تھے، لیکن 2.5 درجے کی توحید نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ فائدہ تب ہوگا کہ بندہ توحید کے چاروں درجے مانے۔ یہ سبق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، کل سے اگلا عنوان شروع کریں گے۔